السلام علیکم۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع ہے کیکڑے۔ یہ چند سال قبل کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست طاہر کی طرف گیا، تو اس دوران باتوں میں میں نے اس سے اس نے اپنے ایک طوطے کا ذکر کیا، اور میں نے اور میرے بیٹے نے ان سے فرمائش کی کہ وہ طوطا ہمیں بھی دکھایا جائے۔ دراصل میں اس طوطے میں دلچسپی اس لیے بھی لے رہا تھا کیونکہ اس کا ذکر اکثر میرا دوست میرے ساتھ کرتا رہتا تھا، اور چند لمحوں بعد پرندہ جو پنجرے میں بند وہ طوطا ہماری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس طوطے نے بولنا سیکھا کیسے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے پاس جب آیا تھا تو اس کی عمر تقریباً 15 دن تھی۔ تو ہم اس کے ساتھ بالکل ایک انسان کے بچے کی طرح برتاؤ کرتے، سرنج کے ساتھ دودھ پلاتے، آہستہ آہستہ جو کچھ ہم کھاتے اس کو بھی اپنے ساتھ کھلاتے، تب یہ ہمارے ساتھ رہتے رہتے خود کو بالکل انسانوں جیسا سمجھنے لگ گیا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کسی دوسری نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ خود کو انسانوں جیسا ہی تصور کرتا ہے۔ تب اس میں خود کو انسان سمجھتے ہوئے انسانوں کی طرح بولنا سیکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ مجھے لگی ان کی کہ میں وہاں سے اٹھ کر آنے کے بعد بھی بڑی دیر تک یہ سوچتا رہا۔ مجھے ایک پرانی کہانی جو پڑھی ہوئی تھی کہیں یاد آ گئی، جس میں ایک عقاب کا بچہ پیدا ہوتے ہی مرغی خانے کے چوزوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، تو وہ جوان ہو کر بھی خود کو مرغی کے چوزوں میں سے ہی ایک چوزا سمجھنے لگ گیا۔ ایک دن اس مرغی خانے کے پاس سے ایک ایسا شخص گزرا جسے عقابوں سے بہت محبت تھی، اور وہ عقاب کو اپنے آئیڈیل پرندہ قرار دیتا تھا۔ جب اس نے مرغی خانے کے مالک سے پوچھا کہ یہ عقاب اور یہ چوزے آپس میں کس طرح مل جل کر کھیل رہے ہیں، بلکہ وہ عقاب مرغی کے چوزوں کی طرح دوڑتا بھاگتا لیکن اڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ مرغی خانے کے مالک نے اس شخص کو بتایا کہ یہ عقاب ان چوزوں کے ساتھ جمع ہوا ہے، اور اس نے خود کو بھی ایک چوزا ہی سمجھ رکھا ہے، لہٰذا اس کی حرکتیں بھی مرغی کے چوزوں جیسی ہیں، اور اگر ہم اس کو اڑانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ کوشش نہیں کرتا۔ عقابوں کے شوقین شخص کو یہ کہانی سن کر بہت دکھ ہوا، اور شاندار فضاؤں کا حکمران پرندہ خود کو دوسرے چوزوں کی طرح خود کو بھی چوزا ہی سمجھ رہا تھا، اور وہ بڑے بڑے طاقتور پر رکھنے کے باوجود اڑنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ اس شخص نے اس عقاب کو اس مرغی خانے کے مالک سے منہ مانگی قیمت پر خرید لیا، اور اپنے گھر لے جا کر اس کو اڑانے کی کوشش کرتا رہا، اس کو طاقتور غذائیں کھلائیں، لیکن اس عقاب نے نہ کبھی اڑنا تھا اور نہ ہی کبھی اڑ سکا، اور بالآخر ایک دن اس شخص نے اس عقاب کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا، کیونکہ اسے عقاب سے محبت تھی، کسی عقاب نما چوزے سے محبت نہیں تھی۔ اوپر والی دونوں کہانیاں، طوطے والی اور مرغی کھانے والے عقاب کی کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارد گرد دیکھیے۔ آپ کو اپنے ارد گرد سینکڑوں بلکہ ہزاروں خود کو انسان سمجھنے والے طوطے اور خود کو چوزا سمجھنے والے عقاب بکھرے نظر آئیں گے۔ بلکہ دور کیوں جائیں، آپ اب خود ہر طرف تھوڑا غور کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھی ایک ایسے شیر ہیں جو دن رات خود کو گیدڑ کے طور پر محسوس کروانے میں مصروف ہیں۔ اگر آپ کراچی کے ساحل پر گئے ہوں تو آپ نے ساحل کی ریت پر سینکڑوں کیکڑے مردہ حالت میں پڑے دیکھے ہوں گے۔ کیکڑا ایک سمندری جانور ہے جسے جب سمندر کی لہریں ساحل پر لا پھینکتی ہیں تو یہ خواہش کے باوجود واپس اپنے گھر یعنی سمندر میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہیں ساحل کی ریت پر پڑا رہتا ہے کہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ خود سمندر آ کر ان کو اپنے ساتھ اندر لے جائے، اور یوں وہ ساحل کی ریت پر پڑے پڑے سمندر کے انتظار میں ہی مر جاتا ہے۔ ہم انسان بھی کچھ
ایسے ہی ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو کچھ ہم اپنے بارے میں سوچ لیا کرتے ہیں یا جو ہمیں ہماری سوچ کے ذریعے یقین دلایا جاتا ہے، ہم صرف وہی بن جاتے ہیں۔ ہم میں سے 90% لوگ صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی بھی طرح نیوٹن، آئنسٹائن، ارسطو، بل گیٹس یا کسی بھی کامیاب انسان سے کم نہیں ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ہم خود کو یقین دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، اور یہی ہماری ناکامیوں کا سبب ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے بھی وہی کچھ بنتے ہیں جیسا ہم ان کو خود دانستہ یا نادانستہ بنا دیا کرتے ہیں۔ آئیے آج سے جائزہ لیجئے کہ ہم وہ عقاب تو نہیں جو مرغی خانے کے چوزوں میں رہ کر خود کو بھی ایک چوزا سمجھ رہا ہے۔ خود کو بہترین تخلیق سمجھیے، اللہ کی دی ہوئی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کو کام میں لائیے، زندگی کے میدان میں داخل ہو کر اپنا آپ کو منوائیے۔ اس کیکڑے کی طرح سمندر کے کنارے پڑے مت رہیے جو انتظار کرتا ہے کہ سمندر خود اس کے پاس آئے گا اور اسے خود اپنے اندر لے جائے گا۔ جزاک اللہ۔